کیا خدا نے واقعی سورج سے پہلے روشنی پیدا کی تھی؟ میں اپنے تمام دوستوں کو بائبل اسٹڈی چینل میں ویلکم کہتا ہوں۔ میرا نام ناصر جون ہے۔ اگر آپ بائبل کو کافی پڑھیں گے تو بالآخر آپ کو کسی ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ در حقیقت اگر آپ بائبل کو شروع میں ہی پڑھنا شروع کر دیں، یعنی پیدائش کی کتاب میں، تو آپ کو کچھ ایسا ملے گا جو پہلے ہی باب میں سمجھ میں نہیں آتا۔ سورج سے پہلے روشنی۔ خدا کی طرف سے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے فوراً بعد، جیسا کہ پیدائش 1:1 میں ہے، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ خدا نے کہا کہ آئیں بائبل میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پیدائش 1:3-5۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور خدا نے روشنی کو دن کہا، اور تاریکی کو رات۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اگرچہ یہ ایک زبردست بات ہے کہ خدا نے پہلے ہی دن روشنی پیدا کی تھی، لیکن اس نے 3 دن بعد تک سورج، چاند اور ستارے نہیں بنائے۔ آئیں بائبل میں سے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، پیدائش 1:14-19۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کے دن کو حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کے رات پر حکم کرے۔ اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور دن پر اور رات پر حکم کریں، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر سورج ابھی تک نہیں بنا ہے تو زمین میں روشنی کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا کسی بھی چیز کا خالق ہے۔ اگر ہمیں ارتقائی نظروں پر یقین کرنا ہے، یعنی ایک سادہ الفاظ یا سادہ جملے کو پیچیدگیوں کی طرف لے کر جانا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ سورج کے بغیر زمین میں روشنی ہو۔ تاہم بائبل میں ہے سورج کے بغیر روشنی کے 3 دن۔ یہ روشنی کہاں سے آئی بائبل ہمیں نہیں بتاتی، لیکن اگر ہمیں یقین ہو کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو کسی چیز سے پیدا نہیں کیا، اور اس نے صرف روشنی کو وجود میں لایا ہے، تو پھر سورج پیدا کرنے تک کسی قسم کی عارضی روشنی کے وجود میں لانے کو کیسے روکا جا سکتا ہے، جو اس وقت ہمارے سیارے کا روشنی کا ذریعہ ہوگا؟ اگر خدا واقعی کائنات سے بالاتر ہے اور ہر چیز کا خالق ہے، تو سورج کے بغیر روشنی پیدا کرنا اس کی طاقت کے اندر ہی ہے۔ در حقیقت بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ آنے والے وقت میں، یعنی آخری دور میں، ہم ایک بار پھر سورج کے بغیر روشنی حاصل کریں گے۔ دنیا کے آخر میں شہر خدا کو، آئیں بائبل میں سے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، مکاشوہ 21:23۔ اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برہ اس کا چراغ ہے۔ یسوع مسیح خدا کا برہ اور ہمارا نور ہوگا۔ سائنسی تحقیق۔ شاید کسی دن سائنسی تحقیقات قدرتی عمل سے پردہ اٹھائے گی جس سے ہم واقف نہیں ہیں،
जो हमारे निज़ाम शमसी के सूरज के बग़ैर सियारों के पैमाने पर रोशनी पैदा कर सकते हैं। ये शायद तख्लीक के वक़्त सूरज से पहले ये रोशनी महज एक कुदरती निज़ाम है जो कुदरत के कवानीन से बालातर होकर पेश आया, जिसे खुदा ने कायम किया था। हम सिर्फ ये नहीं जानते कि सूरज की तख्लीक से पहले ये रोशनी कहाँ से आई थी, लेकिन हम ये जानते हैं कि खुदा हर चीज़ से बालातर है और नामुमकिन काम कर सकता है। यकीनन आज हम ये जान चुके हैं कि खुदावंद के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। वो हर काम पर कुदरत रखते हैं। उन्होंने आसमान और ज़मीन जब बनाया तो हम ये नहीं जानते और हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि वो कैसे वजूद में आया था। खुदावंद कहते हैं और चीज़ें वजूद में आ जाती हैं। थैंक यू।